بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، دین و نونہالو، گفتگو چل رہی تھی بنیادی علوم کے تحت سیرت النبی کا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نہایت اہم واقعہ جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا تھا، جس کو واقعہ افک کہتے ہیں، جس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پر بہتان تراشی کی گئی تھی، اس واقعے پر گفتگو ہو رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی علیہ السلام جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور بیٹھے اور سلام کیا، اور مشورتاً آپ نے فرمایا، عائشہ دیکھو، اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، باہر جو پروپگنڈا چل رہا ہے، شور مچا رہے ہیں لوگ، اگر تم سے وہ گناہ ہو گیا ہے تو فاستغفری اللہ وتوبی الیہ، توبہ استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مانگو، چونکہ فإن العبد اذا اعترف ثم تاب علیہ ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے صدق دل سے، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک مشورہ نبی علیہ السلام نے 1 مہینے کا وقت گزر جانے کے بعد حضرت عائشہ کو یہ دیا۔ نبی علیہ السلام کی جب بات پوری ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میری آنسو سوکھ گئے، جس کو کہتے بدن کا پانی سوکھ گیا، کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ والد محترم، آپ ہی اللہ کے رسول کو جواب دیں۔ تو میرے والد نے کہا، ما ادری ما اقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں، بیٹی میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب والد صاحب نے انکار کیا تو کہتی، میں نے اپنی ماں سے کہا، فقلت لأمی، میں نے اپنی ماں سے کہا، اجیبی رسول اللہ فیما قال، امی جان، نبی علیہ السلام کو آپ جواب دیں، جو سوال کر رہے ہیں آپ جواب دیں۔ کہتی میری ماں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور کہا، بیٹی میں کیا جواب دوں، واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عائشہ میری بیٹی، میں اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں ایسے موقع پر۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب والد صاحب بھی جواب دینے سے انکار کیے اور والدہ نے بھی ہتھیار ڈال دیا کہ میرے سمجھ نہیں آتا میں کیا جواب دوں، کہتی ہیں پھر فوراً میرے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں اب کیا جواب دوں، میرے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کم سن بچی تھی، نہ تجربے کار بھی کوئی عمر زیادہ نہیں تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لا اقرأ القرآن من القرآن کثیرا، ابھی بہت زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھی تھی، کیا جواب دوں؟ تو کہتی میں نے کہا، ای واللہ، خود جواب دی، اور وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ کہتی پھر میں نے کہا، انی واللہ لقد علمت لقد سمعتم هذا الحدیث، یا رسول اللہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، یہ جو افواہ آپ سن رہے ہیں، اتنا زیادہ آپ لوگ سن چکے، حتی استقر فی انفسکم، یہاں تک کہ آپ کے دلوں میں وہ بات پیوست ہو گئی ہے،
میرے متعلق جو الزام لگایا گیا ہے، بہتان تراشی کی گئی ہے، میں اگر کہوں بھی تو آپ کے لوگ کیسے یقین کریں گے؟ کیوں؟ 1 مہینے سے سن سن کر کے آپ لوگ کے دل میں اس بہتان کی بھی سچائی جم چکی ہے۔ ذرا غور کریں، انی واللہ لقد علمت لقد سمعت هذا الحدیث حتی استقر فی قلوبکم فی انفسکم وصدقتم به، اور آپ لوگوں نے اتنی باتیں سنی، آپ کے دل میں اتنی وہ باتیں جم گئی ہیں کہ آپ لوگ اس کی تصدیق کر چکے ہیں، آپ لوگ اس کو سچ مان چکے ہیں۔ اتنی افواہ اڑائی گئی، 1 مہینے سے سن رہے ہیں، اور سنتے سنتے آپ کے دل میں پکی ہو گئی ہو بات۔ اس لیے فَلَئِن كُنتُ لَكُمْ انی بریۃ لا تصدقونی، اگر میں کہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں اس گناہ سے بری ہوں، بہتان سے، تمہیں لا تصدقونی، آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے۔ بات یہ ہوگی کہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو لا تصدقونی، آپ کے دل میں، آپ لوگوں کے دل میں وہ بات اتنی سنتے سنتے بیٹھ چکی ہے کہ اس کے خلاف آپ لوگ بات تسلیم نہیں کریں، وہ سچی بات سچی ہوگی۔ اگر میں جھوٹ بولوں، میں کوئی صفائی پیش کروں تو آپ لوگ انکار کریں گے۔ وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيئَةٌ لَتُصَدِّقُونِی، اور اگر میں اس بات کا اعتراف کر لوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، حالانکہ اللہ جانتا ہے میں نے ایسے کی، ہم سے ہوا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذہانت فطانت درا دی، کہتی اگر میں انکار کروں تو آپ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ کیوں؟ 1 مہینے سے باتیں سن سن کر کے پکی ہو گئی دل میں، وہ جھوٹ بھی سچی بن گئی آپ کی نگاہ میں، آپ لوگوں کے دلوں میں۔ اور اگر میں سچائی سے کام لوں کہ میں بالکل پاک ہوں، میرے اوپر ایک جھوٹا الزام، بہتان تراشی ہے، میں اس سے پاک ہوں، تو آپ لوگ ہمیں جھٹلا دیں گے، آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، جھٹلا دیں گے۔ کیوں؟ اس جھوٹ اتنی زیادہ آپ لوگوں کے دل میں بیٹھ چکی ہے کہ اس کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ بِأَمْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيءَةٌ، اگر میں اس کو کہ ہاں میں نے ایسے کیا ہے، حالانکہ میں بری ہوں اللہ تعالیٰ کے یہاں، تو فوراً ہاں توبہ کر لو، تو کیا بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے اتنی مرتبہ سن چکی ہے 1 مہینہ، اگر میں انکار کروں تو آپ لوگ جھوٹا مانیں گے، اور اگر میں اعتراف کر لوں، اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، جھوٹ بول دوں کہ ہاں میں نے ایسے کیا ہے، تو آپ لوگ تصدیق کر لیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں فواللہ لا اجد لی، کہتی ہیں فواللہ لا اجد لی ولکم مثلا الا قول ابو یوسف، بس ہمارا اور آپ لوگوں کا صرف معاملہ اب وہی ہے، ہماری اور آپ لوگوں کی مثال وہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا، اللہ اکبر، کہ یوسف کو ظالموں نے کنویں میں زندہ ڈالا، پھر ایک کہانی گڑھی کہ بھیڑیا کھا گیا، اور یہ ہوا اور یہ ہوا یہ ہوا۔ اب سارے بھائی مل کر کے اپنے باپ سے بتا رہے ہیں کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب سارے بھائی متفق ہو گئے جھوٹ بولنے پر، حضرت یعقوب علیہ السلام کتنا بھی انکار کریں کیا فائدہ؟ تو یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا فصبر جمیل واللہ اعلم واللہ المستعان علی ما تصفون، فصبر جمیل،
کچھ بھی ہو بیٹو، اب تو میں صبر ہی کروں گا، اللہ ہی تعالی ہماری مدد کرے۔ اس جھوٹی بات پر یوسف کے بارے میں جو تم لوگوں نے کہا، اللہ ہماری مدد کرے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں یہ آیت مجھے یاد تھی کہ ہماری اور آپ کی مثال اس وقت وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے جھوٹے ظالم بھائیوں اور یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، بس ہم صبر جمیل کریں گے، کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں، آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے ہماری اللہ تعالی مدد کرے۔ کتنی پیاری بات ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہتی اتنا کہہ کر ثم تحولت واستجعت على فراشی، اس کے بعد میں نبی علیہ السلام کی طرف سے چہرہ اپنا پھیر لیا اور دوسری طرف لیٹ کر کے اپنا اللہ کو یاد کر رہی کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ میری مدد فرمائے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، کہتے ہیں سب کچھ ہوا اور اس طرح سے اپنے بستر پر آ کے لیٹ گئی۔ لیکن اس وقت جب میں نے یہ آیت پڑھی، یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کا جھوٹے بھائیوں کو جو جواب دیا، وہی جواب میں نے فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، یہ جواب دے کر کے مجھے اس بات پر یقین تھا کہ جیسے یوسف علیہ السلام اللہ نے مدد کی، یعقوب علیہ السلام کے صبر کا بدلہ اللہ نے اچھا دیا، ہمیں بھی اللہ ضرور ایک نہ ایک دن جیسے یعقوب کے ساتھ رب نے کیا تھا صبر کا بدلہ دیا۔ میں بھی صبر کرتا ہوں، کسی نہ کسی دن اللہ ضرور ہماری برات نازل کرے گا اور یہ سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ ہاں عائشہ سچی ہے اور سارے لوگ جنہوں نے افواہ اڑائے جھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں بس اتنا تو یقین تھا کہ اللہ میری برات ظاہر کرے گا، اور دلیل کس سے پکڑی تھی، اسوہ کس کو بنایا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے جھوٹے اور فراڈ کرنے والے بھائیوں سے، کہ واقعہ سے بڑا فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون۔ کہتے ہیں میں اللہ تعالی کی ذات پر اس بات کو یقین رکھتی تھی کہ میں بری ہوں تو اللہ ضرور میری براءت کا اعلان کرے گا، لیکن یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالی قرآن میں ہماری براءت کا تذکرہ کرے گا۔ یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالی نبی کو بتا دیں گے جبرائیل امین کے ذریعے بھیج کر کے کہ عائشہ بری ہیں، افواہ اڑانے والے جھوٹے ہیں۔ ہم اتنا ہی سمجھ رہی تھی، اور کہتی ہیں واللہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالی ہمارے بارے میں قرآنی آیات نازل کرے جو قیامت تک تلاوت کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی توقع رکھی تھی۔ کہتے اتنے جن میں کہتے ہیں نبی علیہ السلام 1 مہینہ گزر گیا تھا، آپ پر کوئی وحی نازل نہیں، پورا 1 مہینہ گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل نہیں کی، میری براءت کا اعلان نہیں کہ خاموش تھا اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہماری مجلس سے ہٹے، وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، میں تو دوسری طرف رک کر کے لیٹ گئی، نبی علیہ السلام اٹھ کر کے چلے گئے دوسروں وہاں، ہمارے اہل ویال، میری ماں، میرے باپ، میرے گھر والے بیٹھے تھے، جا کر کے ان لوگوں سے گفتگو کرنے لگے۔
اتنے میں کہتے ہیں کسی کو پتا کچھ نہیں تھا، اچانک فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام پر نزول وحی کے وقت جو کیفیت ہوتی تھی، آپ اس طرح سے کیفیت شروع ہوئی اور آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام جس طرح سے وحی کے نزول کے وقت معلوم پڑتا کچھ بتایا جا رہا، اب تسلیم کر رہے ہیں، کسی سے کچھ لے رہے ہیں، کسی سے کچھ سیکھ رہے، پوری کیفیت اس طرح سے جاری ہوئی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ پسینہ پوچھتے ہوئے، گرم سردی کا موسم تھا، کڑاکے کی سردی، وہی قبول کرنے میں اتنی شدت ہوتی تھی کہ آپ اتنی سردی کے موسم میں پیشانی سے پسینے پر ٹپک رہے تھے، اور اس طرح سے تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے میرے قریب آئے اور ہنس رہے تھے، پورے مہینے بھر کا غم دور، چہرے پر بشاشت، رونق، خوشی کا آثار، ہنستے ہوئے آگے بڑھے اور فرمایا یا عائشہ، تو سب سے پہلی بات جو کہی وہ یا عائشہ تو اما واللہ قد برأک اللہ، عائشہ اللہ نے تیری پاکی اور برات کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے صبر کا نتیجہ، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ایک مہینے تک آزمائش میں تھی، لیکن فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون، صبر کی یہ برکت تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون۔ اس آیت سے عبرت و نصیحت حاصل کی اور کہہ دیا میں اب آپ لوگوں سے کوئی زیادہ بات نہیں کرتی، ہماری اور آپ کی مثال یہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے جھوٹے بھائیوں اور ان کے والد یعقوب اللہ کے نبی کی تھی، فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون۔ یا عائشہ، عائشہ اٹھو، مبارک ہو، واللہ فقط برأک اللہ، اللہ نے تمہاری پاکی اور تمہاری برات، تمہاری سچائی کا اعلان کر دیا۔ کہتی جیسے نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی، فقالت لی امی، میری ماں نے کہا عائشہ قومی الیہ، قومی الیہ، ارے اٹھو اللہ رسول کا کہ پیشانی کو چومو اور مبارکبادی دو، ان کا شکر ادا کرو۔ کہتی ہیں میں نے کہا امی جان خبردار، واللہ لا اقوم الیہ، اللہ کی قسم میں ان کا شکر ادا نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یا عائشہ اٹھو اور اللہ کے رسول کا شکر ادا کرو۔ کہتی ہیں واللہ لا اقوم فانی لا احمد الا اللہ، میں ان کا شکر نہیں بلکہ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے ہماری براعت آسمان سے نازل کی۔ والد صاحب نے بھی کہا، میں نے والد صاحب کو ہی جواب دیا، والد محترم میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گی کہ آسمان سے اس نے ہماری برات ظاہر کی، ہماری پاک دامنی کا اعلان اس نے کیا ہے، نبی نے صرف خبر دی ہے، میں اپنے خالق مالک رازق کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی حمد کرتی ہوں جس نے ہماری پاکی بیان کی اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، 10 آیات، 10 آیات اللہ رب العالمین نے ان الذین جاؤوا بالافک سے، اس آیت سے لے کر کے آگے 10 آیات تک
اللہ رب العالمین نے ان پوری 10 آیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور ان کے اوپر الزام لگانے والوں پر کیا کیا جائے، یہ سارے احکام اللہ نے نازل کیے۔ اسی لیے یہ 10 آیات جب نازل ہوئی اور قرآن پڑھ کر سنایا گیا، اعلان ہو گیا پورے مدینے میں، جھوٹوں کا پردہ فاش ہوا، اور جو لوگ غلط فہمی کی بنا پر پروپگنڈے کا شکار ہوئے تھے ان کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، ان کی بھی سزا کا اعلان کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بری ہو گئی، کہتی ہیں میں سمجھتی تھی کہ اللہ رب العالمین میری برات ظاہر کرے گا، لیکن یہ نہیں سمجھتی تھی قرآن کی آیات نازل کر کے، جو قرآنی آیات قیامت تک تلاوت کی جائے میری فضیلت میں، میری برات میں، کہیں اللہ ایسی برات قرآن میں نازل کرے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ جب اللہ رب العالمین 10 آیات نازل کر دی اور سارے صفائی پاکی ہو گئی، اور اب اللہ رب العالمین نے جن لوگوں نے بہتان تراشی کی تھی ان کے بارے میں ان کو سزا کیا دی جائے اور ان کا جرم کتنا بڑا تھا، اللہ نے اس کے متعلق آیات نازل کی، جس میں پہلے تو ایک واقعہ بڑا عبرت و نصیحت کا ہے جو یاد رکھنا چاہیے، صلہ رحمی کے تعلق سے۔ صلہ رحمی اسلام میں بہت اونچا مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ جب آیت نازل ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ سب جھوٹا واقعہ ہے، گڑھا ہوا ہے، اور اس کو ہوا دینے میں تقریباً چند مسلمان بھی، سچے ایمان والے بھی مبتلا ہو گئے تھے، جن میں ایک شخص مصطح بن اثاثہ تھے۔ مصطح بن اثاثہ یہ تقریباً 4 آدمی تھے جو اس پروپگنڈے میں خاص طور سے حصہ لیا تھا۔ بشری تقاضے کی بنا پر بہکاوے پروپگنڈے میں آ گئے، جن میں ایک کا تذکرہ سن چکے ہیں، وہ تھے مصطح بن اثاثہ۔ مصطح بن اثاثہ مصطح بن اثاثہ جو تھے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرابت دار تھے، رشتے میں تھے، بڑا قریبی رشتہ تھا، اور وہ غریب تھے، بڑی غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی ان کی مدد کرتے رہے، ان کے گھر کا خرچہ، کپڑا، لین دین، خوشی غمی، ہر حال میں صدیق اکبر ان کی مدد کرتے تھے، بڑا زبردست رشتہ نبھایا تھا۔ لیکن جب جھوٹا پروپگنڈا عبداللہ بن ابی بن سلول نے عام کیا تو اس پروپگنڈے میں یہ بھی شریک ہو گئے، ان کو بھی دھوکہ ہو گیا، یہ بھی ہوا دینے لگے۔ جب آیت نازل ہوئی اور پتہ چلا کہ ہاں صدیق اکبر کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی پر جن لوگوں نے بہتان تراشی میں بڑا کردار ادا کیا، ہوا دیا، اس میں ہمارے ایک قرابت دار رشتے دار جس کے ساتھ آج تک ہم صلہ رحمی کہتے رہے، پورے گھر کے اخراجات برداشت کرتے رہے، دکھ درد میں ساتھ دیتے رہے، مصطح اس نے بھی بڑا حصہ لیا۔ صدیق اکبر نے فوری طور پر قسم کھا لیا اور کہا واللہ لا انفق علی مصطح شیئا ابدا الذی قال فی عائشہ، اللہ کی قسم میری بیٹی عائشہ کے متعلق جتنی جو افواہ اس نے اڑائی اور جو اس میں حصہ لیا اور میری بیٹی کو اس طرح سے بدنام کیا، اللہ کی قسم آج سے آئندہ مرتے دم تک
میں اس کے ایک پیسے کی مدد نہیں کروں گا۔ صدیق اکبر نے صلہ رحمی نہ کرنے پر قسم کھا لی، اور فطری طور پر ہر انسان یہی کرتا۔ ساری زندگی صدیق اکبر نے اس کے ساتھ احسان کیا، صلہ رحمی کی، اپنا مال لٹایا اس پر، اتنا بھی لحاظ نہ کیا کہ ہماری محسن کی بیٹی پر الزام لگایا گیا تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ صدیق اکبر کا فیصلہ بظاہر بالکل بجا تھا، کوئی ان کا جرم نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں تھا کہ صدیق اکبر ایک نیک عمل کرنے سے رک جائیں، اپنے اجر و ثواب کا سلسلہ روک لیں، احسان سے رک جائیں۔ یہ صدیق اکبر کی شان کے خلاف تھا۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، حدیث اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتِوا أُولِي الْقُرْبَىٰ۔ تم میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت اور اپنے بہت بڑے فضل و کرم سے نوازا ہے، ان کے شان کے خلاف ان کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ظلم زیادتی کرنے والے ان کے ساتھ جو بھلائی نہیں برائی کیا تو اپنی نیکی کا سلسلہ بند کر دیں۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اگر ایک شخص کو اللہ نے مال دولت عزت سے نوازا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہ شخص ہمیشہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کرے، احسان کرے۔ اگر ان میں سے کوئی بے وفا نکل جائے، شکوہ شکایت کرے، کسی کے کردار اور گفتار سے ایذا پہنچے، تو اس نے برائی کیا تو اس کے نادانی اور اس کی برائی کے بدلے میں آپ جو بھلائی کریں تو بھلائی کو نہ روکیں، بھلائی کو جاری رکھیں۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ یہ بات تمہیں اچھی نہیں ہے کہ اگر اپنے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ جو صلہ رحمی کر رہے تھے، اس نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی، تو اس کی غلطی کی سزا میں آپ نے اس کے ساتھ جو بھلائی کرتے اپنی بھلائی روک لیں؟ نہیں، آپ اپنی بھلائی نہ روکیں، اس کو معاف کریں، درگزر کریں اور احسان کرتے رہیں، اللہ اس کے بدلے آپ کو معاف کرے گا۔ یہ صدیق اکبر کی بات کو اللہ نے حکم دیا کہ ابو بکر تم ایک نیک کام رشتہ دار کے ساتھ کر رہے تھے، یہ بہت بڑا عمل تھا، صلہ رحمی تھی، احسان تھا، اس رزق کے، اس مسکین اور محتاج کے کام آتے تھے۔ اگر اس نے آپ کی بیٹی پر بہتان تراشی کرنے والوں کے ساتھ اس نے بھی افواہ پھیلائی اور اس نے بھی ہوا دیا اس برائی کو، تو اس کی برائی کی بنا پر آپ اپنا اس کے ساتھ جو بھلائی نیکی کرتے اس کو بند نہ کریں، بلکہ آپ اپنا نیکی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اگر آپ اس کو درگزر کر دیں گے، اس کے ساتھ احسان رکھیں گے، تو اللہ اس کے بدلے آپ کو معاف کرے گا اور آپ کے ساتھ احسان کرے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر نے کہا بلا واللہ انی لا احب ان یغفر اللہ لی، فرجع الی مصطاع النفقۃ کان ينفق علیہ وقال واللہ لا انزعها منه ابدا۔ فوراً توبہ استغفار کیے، اپنی بات کو واپس لی، اور رشتہ دار کے ساتھ جیسے پہلے بھلائی کرتے تھے اتنا اس کے ظلم زیادتی کے باوجود آئندہ بھی بھلائی کرتے رہے۔ یہاں ایک چیز اور بتانا ہے، وہ لوگ
جو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیے تھے ان کے نام مختلف روایتوں میں موجود ہیں. ان میں ایک تھی ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑی عجیب سے عبرت و نصیحت کی چیز، اس کو سنیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے بہتان تراشی کیا تھا، جس میں مستح بن اثاثہ، حسان بن ثابت، اس طرح سے عورتوں میں حمنہ بنت جہش تھی. حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی افواہ کے شکار ہو گئی، یقین کر لیا، انہوں نے پھیلانا شروع کیا. یہ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حمنہ بنت جہش مبتلا ہو گئی، لیکن ان کی بہن زینب جو ہماری سوتن تھی، ان کے ورع نے ان کو بچا لیا. انہوں نے کبھی ہمارے متعلق بہتان تراشی میں نہ حصہ لیا اور نہ شک و شبہ کیا. یہ اسی پر یہ بات رکتی ہے. ابھی اگلی بات آئے گی، آخر ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، کیا ان کو سزا دی گئی جو نبی علیہ السلام کی اہلیہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان تراشی کی تھی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.